جو کہ کوفے میں جو قبائل کے اور محلوں کے سردار اور رئیس تھے جو حضرت علی کے تابع فرمان تھے، وہ بھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ حضرت علی کی حکومت مستحکم رہنے پائے۔ ان کو پتا تھا کہ اگر حضرت علی علیہ السلام کو وقت مل گیا صحیح طریقے سے احکام کو نافذ کرنے کا تو ہماری پریشانی ہو جائے گی۔ تو وہ درپردہ معاویہ سے ملے ہوئے تھے، یا کم سے کم معاویہ کے خلافات تھے، ظاہر کرتے تھے ہم آپ کے ساتھ۔ تو کہیں بھی جب سماج میں تبدیلی آئے گی تو سماج کی تبدیلی کا پہلا اثر ان لوگوں پر ہوگا کہ جو پہلے سے سماج میں خواص کی صورتحال حاصل کی ہوئی۔ آج مثال کے طور پر ہمارے افراد ملت کے سامنے اگر واقعات کربلا صحیح صورت میں آ جائیں، کتابیں ان کی دسترس میں ہوں تو ان کو معلوم ہو کس عالم دین نے کیا لکھا ہے، تو آپ کسی بھی ممبر میں جو آدمی بیٹھا بیان کر رہا ہے اس سے پوچھ سکتے ہیں صاحب یہ آپ جو پڑھ رہے ہیں کہاں سے پڑھ رہے ہیں؟ فلاں عالم دین نے یہ لکھا ہے۔ تو جو آدمی ممبر پر ہے اس کا فائدہ اسی میں ہے کہ نیچے جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ لا علم رہیں، اس کا فائدہ اسی میں ہے کہ ہم جو چاہے پیپر کی اڑا لیں۔ اگر آدمی اس طرف متوجہ ہو جائے جیسے کہ ہمارے سامنے اشعار پڑھے احترام ممبر کی طرف، تو ہر آدمی سوال کرے گا کہ ممبر پر آپ کیا کر رہے ہیں، کیا تقریر کر رہے ہیں، اس سے کیا فائدہ لوگوں کو پہنچ رہا ہے۔ اگر قرآن شریف میں اتحاد کا حکم دیا گیا ہے اور آپ تفریقے کی بات کر رہے ہیں، یہ تو حکم الہی کی مخالفت ہے، آپ بھی گناہ گار ہو رہے ہیں اور سننے والوں کو بھی گناہ گار کر رہے ہیں۔ تو جب تک عوام اسے مثلا کہیے کل انام یعنی جانور کی طرح رہیں گے تب تک اوپر والے کو فائدہ ہے، اور جس دن لوگ جو ہے وہ کردار کو ٹٹولنے لگیں گے اس دن اوپر والے کی پریشانی ہے۔ سوال کرتے ہیں آپ کے ساتھ۔ تو دین جس کی رسول اللہ نے تبلیغ کی وہ لوگوں کے ذہنوں کو جھنجھوڑنے کے لیے تھا کہ تم جن چیزوں کی پرستش کر رہے ہو کیا ہے، اصل پرستش کے لائق کون ہے، تم جن کے آگے سجدہ کر رہے ہو کیا وہ لائق سجدہ ہیں، یا لائق سجدہ کون ہے؟ تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ جن کے وفات پر ضرب لگ رہی تھی انہیں کی مخالفت شروع کر دی۔ لوگوں نے سوچا کہ آج جن خدوں کو ہم نے سجا کے رکھا ہوا ہے اس خانہ کعبہ کے اندر، اگر ان کی خدائی ختم ہو گئی تو ہماری مہنتی کہاں چلی جائے گی، ہم کو کون چڑھاوا دے گا؟ تو وہ جو اس دور میں تھا آپ یقین رکھیں وہ آج کے دور میں بھی ہے، اس لیے کہ مذہب ایسی چیز ہے کہ جس میں جب آدمی کا ایکسپلائٹیشن شوشن ہوتا ہے، استحصال ہوتا ہے تو ہنسی خوشی اس کا برداشت کرتا ہے۔ آپ کی جیب سے رقم نکلتی بھی ہے، دوسرے کی جیب میں چلی بھی جاتی ہے، لیکن آپ ہنسی خوشی دیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہاں بھائی ہم جو ہے نیک کام کر رہے ہیں۔ لہذا وہ لوگ جو مہنت بن گئے وہ لوگ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کے گھر بڑھ رہے ہیں۔ اگر آپ ہم نہیں کہتے آپ سے، آپ جا کے دیکھیے کہ وہ جو آپ کی وہ عبادت گاہیں کہ جو مقبول مانی جاتی ہیں، کہ جہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری منتیں مرادیں پوری ہو رہی ہیں، اس کے جو متولی حضرات ہیں، اس کے انتظام کار ہیں، ان کے گھروں کے حالات آپ دیکھیے۔ کیا سے مثال دو 20 سال پہلے ان کے گھر میں کیا رواج کیا ہے؟ اسی طریقے سے جو اچھے چرب زبان اور مقرر مانے جاتے ہیں ان کے حالات آپ دیکھیے کاہے سے بن رہے ہیں۔ اگر ان کے گھروں میں گاڑیاں ہیں، ان کے پاس جو ہے وہ جائیدادیں بن رہی ہیں، پراپرٹیز بن رہی ہیں، تو کہاں سے آیا پیسہ؟ بلکہ جیسے کہا جائے کہ جو لوگ بھی اپنی جیب سے رقم نکال کے خمس کی دیتے ہیں اس کا کتنا حصہ مستحقین تک پہنچتا ہے بتا دیجیے۔ اگر نہیں پہنچتا ہے تو بھی ان میں اور ان لوگوں میں کیا فرق ہے جن کو ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے اہل بیت پر ظلم کیا؟ سوال بجے آپ تو عوام سے جب آنکھوں پردے پڑے رہیں گے تو وہ جناب سکینہ کے گوشوارے چھننے پر روئیں گے، جناب فاطمہ کبریٰ کی پازیب چھننے پر روئیں گے، وہ جناب علی اصغر کا جھولا ٹوٹنے پر روئیں گے، لیکن اس کا جو امام حسین کے نام پر اور اللہ کے نام پر جو جائیداد باقی ہیں ان کے لٹنے پر کوئی ان کو توجہ نہیں ہوتی، بے حس رہیں گے، وہ ان کو کوئی احساس ہی نہیں۔ کتنی جائیدادیں آپ کی لکھنؤ کی لٹ گئی، لیکن ہم کو کریڈٹ نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کو خالی اس پچھلے واقعے سے خالی رونے سے کام چل جائے گا، اور آج جو لوٹ ہو رہی ہے اس سے ہمیں کوئی ذمہ داری نہیں۔ تو آپ یقین رکھیں کہ ایسا نہیں، آپ بالکل اس بات کو سمجھتے ہیں کہ قیامت میں ہم سے واقعہ کربلا کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، فوجوں کی تعداد کیا تھی، کس نے کس کو قتل کیا، ہم سے آج کے زمانے میں پوچھا جائے گا کہ جب تم نے امام حسین کے واقعے کو سنا اور سمجھا کہ مظلوم کے ساتھ ہمدردی کرنی ہوتی ہے، تو جو آج ان کے نام پر جو ظلم کیا جا رہا ہے اس کے تم نے کیا کیا؟ تو ہم اپنے زمانے کے لیے ذمہ دار جواب دیں، اس کی طرف توجہ نہیں کرتے کیوں؟ اور اسی لیے دین کا پیغام بدل دیا تھا۔ اگر صحیح دین سے ہم وابستہ ہوں، آپ یقین رکھیں تو دین
آج ہمارے سامنے اسلام خالی شیعہ فرقے کی بات نہیں ہے، مسلمان کتنے فرقوں میں بٹ گئے اور آپس میں ایک دوسرے سے دست بگریباں کیے۔ نتیجہ اس کا یہ کوئی مسلمانوں کی اجتماعی قوت رہ نہیں گئی۔ ہر ملک کے حالات کو آپ دیکھ لیجیے، اخبار میں روزانہ اگر آپ دیکھیے گا تو کم سے کم 40-50 مسلمانوں کے مرنے کی خبر ہر اخبار میں ملے گی آپ کو روزانہ۔ عراق میں خبر ملے گی، پاکستان کی خبر ملے گی، عرب کے اور جگہوں ملے گی، فلسطین کی خبر ملے گی، لبنان کی خبریں ملیں گی، ہندوستان کی ملے گی کہ مسلمانوں کا خون سب سے زیادہ بہ رہا ہے دنیا میں، ان کی عزت اور حرمت بہت آسانی سے پامال کر دیا۔ تو کیوں ایسا ہے؟ اب کبھی اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو ہمارے ساتھ دین جو تھا ہمارے لیے تو عزت کا ذریعہ تھا، پھر ہمارے لیے ذلت کا ذریعہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو جن کے مفادات وابستہ تھے انہوں نے دین کو غلط طریقے سے پیش کیا، اور میں کہا کرتا ہوں، میں نے مضمون میں بھی لکھا کہ بجائے دین کے جھنجھنا پکڑا دیا گیا ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ دین کا جو اصل پیغام ہے وہ ظلم کے خلاف ہے۔ اگر ہم نے دین کی کوئی ایسی تفسیر اور توجیہ اور تعبیر کر لی ہے کہ جو ہم کو ہمارے سماج کے ظلم و ناانصافی کی طرف متوجہ نہیں ہونے دے رہی ہے تو ہم نے جھنجھنا پکڑ رکھا ہے۔ اور میں بات تاریخ سے ثابت کر دوں، اس بات میں آسان عرض کر رہا ہوں، اگر آپ اسلام کی نشر و اشاعت کی تاریخ پڑھیں، میں نے کل بھی عرض کیا تھا جو رسول اللہ نے مدینے کے افراد سے بیعت لی ہے، دوہرا دوں آپ کے سامنے کہ جب مکے میں رسول اللہ کے لیے رہنا دوبھر ہو گیا تھا، اس وقت آپ کے ساتھیوں نے ہجرت کرنا شروع کی، کچھ لوگ حبشہ گئے ہجرت کرنے کے لیے، کچھ مدینے کی طرف جو حالات کی سازگاری کی اطلاع ملی مدینے رسول اللہ سے بچے کچھ لوگ چلے گئے تھے۔ تو سن 1290 یعنی رسول اللہ کے بعثت کے 12ویں سال 6 افراد مدینے کے آئے تھے جن کو رسول اللہ، بلکہ 11ویں سال کہنا چاہیے کہ رسول اللہ کے پاس آئے تھے اور رسول اللہ نے ان کے سامنے اسلام کی تعلیم رکھی تھی۔ اس میں اسد بن زرارہ کا نام سر فہرست ہے، 6 افراد میں۔ اگلے سال جو ہے 12ویں سال جو نبوی کا تھا اس میں 12 آدمی آئے تھے، اس میں اسد بن زرارہ بھی تھے، اور انہوں نے رسول اللہ کے پیغام کو قبول کیا تھا اور بیعت ہوئی تھی، بیعت کی گئی ہے۔ بیعت میں نے آپ سے عرض کیا تھا 6 باتوں پر اس میں قول و قرار ہوا تھا۔ اگلے سال جو 13واں سال تھا نبوی کا، اب کی دفعہ بعض روایات کے مطابق 72 مرد، بعض کے مطابق 13 مرد اور 2 عورتیں، یعنی 74 یا 75 افراد کا قافلہ آیا تھا مقام عقبہ پر، اور رسول اللہ سے ان کی بیعت ہوئی تھی۔ تو یہ جو ملنے کا وقت ہوا تھا، رات وقت طے کیا گیا تھا رسول اللہ نے، تو جب رسول اللہ وہاں گئے ہیں تو ساتھ میں ان کے چچا جناب عباس بن عبد المطلب بھی ساتھ لیے تھے۔ حالانکہ عباس بن عبد المطلب اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن وہ خاندانی لحاظ سے جو بزرگ سے قبیلے کے وہ ساتھ تھے۔ جب رسول اللہ وہاں گئے تو لوگوں نے رسول اللہ نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیے مدینہ۔ اس وقت عباس بن عبد المطلب نے تقریر کی اور کہا کہ محمد اپنے خاندان میں ہیں، ان کا خاندان ان کی حفاظت کرتا ہے، اگر تم محمد کو لے جانے کا نام لے رہے تم کو عظیم الشان اور پرریز لڑائیوں کے لیے تیار رہنا پڑے گا۔ ان کی حفاظت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، تو اگر تم ان کی حفاظت کے لیے تیار ہو، ان جنگوں کے لیے تیار ہو تو لے جانے کا نام لو، نہ لے جانے کا نام نہ لو۔ تو اس وقت ان افراد میں سے برا بن معرور نام کے شخص تھے، اور انہوں نے کہا کہ عباس ہم نے تمہاری بات سن لی، لیکن ہم چاہتے ہیں رسول اللہ خود بھی کچھ فرمائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آیات قرآن کی تلاوت کی جن میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کا بیان تھا، اور آپ نے اپنی تقریر میں یہی بتایا کہ جو مدینے کے والے کو لے کر کے جائیں گے تو ان پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوں گی ان کی حفاظت۔ برا بن معرور نے کہا کہ ہم کو آپ کی سب باتیں منظور ہیں۔ دوسرے ایک ساتھی تھے ابو الحیثم بن طیحان، انہوں نے کہا کہ آپ یہ تو وعدہ کریں کہ ہم کو چھوڑ کر واپس تو نہیں آ جائیں گے، یعنی ہم آپ کو لے جا رہے ہیں، ہم آپ کی حفاظت کریں گے اور بعد میں حالات بدل جائیں تو آپ ہم کو مدینہ چھوڑ کر واپس کیا جائیں۔ تو رسول اللہ نے ہنس کے کہا کہ نہیں، میرا مرنا اور جینا تمہارے ساتھ ہوگا۔ اس وقت عبداللہ ابن رواحہ انہوں نے کہا کہ ہم کو اس کے بدلے میں کیا ملے گا، ہم کو کیا موقع ملے گا۔ اب آپ بتائیے، اس شخص سے سوال کیا جا رہا ہے، اس کے بعد کچھ ہے نہیں، بس اس کی پوری قوم اس کی دشمن ہے، لیکن بھی ان کے رسول اللہ پر ایمان کا اظہار ہے، مجھ سے کریں کہ ہم کو اس کے بدلے میں کیا ملے گا، اور رسول اللہ نے فرمایا کہ تم کو اس کے بدلے میں اللہ کی رضامندی ملے گی اور جنت ملے گی۔
ملے گی اور جنت ملے گی. عبداللہ بن رواحہ نے کہا کہ بس سودا پکا ہو گیا, اب نہ آپ اپنے قول سے پھریں گے نہ آپ اپنے قول سے پھریں گے. چنانچہ بیعت ہوتی ہے. سب سے پہلے برا بن معرور میں جناب رسول اللہ کے ہاتھ میں بیعت کے, باقی سب نے. جب بیعت ہو گئی, میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں, جب بیعت ہو گئی تو اسد بن زرارہ نے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کر کے کہا کہ بھائیوں, تم نے اس قول و قرار کے معنی سمجھ لیے ہیں؟ اس کے معنی یہ ہے کہ ہم کو ساری دنیا سے جنگ کے لیے تیار رہنا ہوگا. پہنچا کہ ہاں ہم نے سب سمجھ